الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ثلاثة الأصول وأدلتها یہ کتاب ہم نے شروع کی ہوئی ہے اور اس کے پہلے باب کو ہم پڑھ رہے ہیں اور اس میں بھی خاص کر عبادت کی کیا مفہوم ہے، اس کی کیا اقسام ہیں اور اس میں کیا کیا شرک کے پہلو پائے جاتے ہیں اس کو ذکر کیا جا رہا ہے، اور خاص کر جو دلی عبادات ہیں ان کے اوپر خاص زور دیا جا رہا ہے کیونکہ اس میں ہی اکثر شرک کا عنصر پایا جاتا ہے اور لوگ اس سے غافل رہتے ہیں۔ ہم نے کل پڑھا تھا خوف کے متعلق کہ خوف بھی یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، بلکہ عبادت کا رکن ہے کہ عبادت میں، ہر عبادت میں یہ خوف کا عنصر ہونا چاہیے، اور خاص کر یہ خوف جو ہے بندے کو حرام کاموں سے اور اللہ کی نافرمانی سے روکنے کے لیے بہترین آلہ ہے۔ اور پھر خوف کی ہم نے اقسام پڑھی تھیں کہ ایک خوف یہ ہے کہ جو طبعی ہے، اور انسان جو سانپ سے ڈرتا ہے اور چور سے ڈرتا ہے یا ہتھیار کسی نے اٹھایا ہوا ہے اور وہ اس پر قدرت رکھتا ہے تو اس سے بندہ ڈرتا ہے، یہ شرک نہیں ہے اور یہ جائز ہے اور یہ انسان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور ایک خوف وہ ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے اور اللہ سے ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ایسی چیز جس پر صرف اللہ تعالیٰ کو قدرت ہو، اس چیز کا خوف صرف اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے۔ مثلا کہ اگر میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے مجھ پر دنیا میں بھی اور اسی طرح آخرت میں بھی مجھ پر عذاب کر سکتا ہے اور مجھے پکڑ سکتا ہے۔ یہ چیز اگر غیر اللہ کے ساتھ ہوگی، غیر اللہ سے اس طرح کا ڈرا جائے گا، کسی قبر سے، کسی حجر سے، کسی درخت سے، کسی پیر سے یا کسی بھی مخلوق سے، حتیٰ کہ فرشتوں سے یا جنوں سے، اس طرح کا خوف ہوگا کہ جی مجھے یہ جو ہے پکڑ لے گا، اس کی پکڑ ہو جائے گی، اور اس کی پکڑ یعنی ایسی پکڑ جو صرف اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، وہ خوف اگر غیر اللہ سے ہوگا تو یہ شرک ہے، اور اس کی تفصیلات الحمدللہ کچھ ہم نے ذکر کی ہیں۔ اور خاص کر اس خوف کے ساتھ اگر عبادت بھی شامل ہو جائے کہ اس کو پکارنا شروع کر دیں، اس کی پناہ لینا شروع کر دیں، یا اس سے مدد لینا شروع کر دیں، یا اس کے ساتھ دیگر ایسا تعلق شروع کر دیں جیسا کہ لوگ کرتے ہیں خوف کی بنیاد پر، تو یہ ساری چیزیں شرک پر مزید شرک ہیں۔ خیر، یہ اس کی کچھ تفصیل ہم نے کل ذکر کر دی۔ تو خوف کی تفصیل ہم نے پڑھی جو کہ عبادت ہے۔ آج ہم نے پڑھنا ہے الرجاء۔ رجاء اور امید یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادات میں سے ایک عبادت ہے، اور دلی عبادت ہے، قلبی عبادت میں یہ چیز شامل ہے۔ قلبی عبادات سے مراد وہ عبادات جو شاید لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہ ہوتا ہو لیکن دل میں انسان اس کو محسوس کرتا ہے، وہ عبادات ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان میں سے ایک عبادت ہے امید رکھنا۔ تو یہاں کہتے ہیں وَالدَّلِيلُ الرَّجَاءِ قَوْلُهُ تَعَالَى فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اور اس بات کی دلیل کہ یہ امید یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ سے امید رکھنا یہ اللہ کی عبادت ہے اور عبادت کا رکن ہے، اور اس میں اس امید کو غیر اللہ سے جوڑنا یہ شرک ہے۔ یہ اس آیت سے ثابت ہوگا۔ وہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، تو جو کوئی اللہ تعالیٰ سے، جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، یعنی جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، یعنی اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے اعمال پیش ہوں گے، اور پھر اس پر اگر اچھے اعمال ہیں تو اس کو ثواب ملے گا، اور برے اعمال ہیں تو اس کو سزا ملے گی، یہ اگر اس کو امید ہے تو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اسے نیک اعمال کرنے چاہیے۔ نیک اعمال کو اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ اخلاص پر مبنی ہوں اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے اوپر ہوں، تو اس کو کہتے ہیں عمل صالح۔ تو اس کو نیک اعمال کرنے چاہیے، یعنی شریعت نے جن اعمال کو جاری کیا ہے اور ان کو عبادت کہا ہے، ان اعمال کو بجا لایا جائے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادات میں سے کسی عبادت میں بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔
تو یہاں پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ سے امید رکھتا ہے، اللہ جو اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، تو اس کو ایک تو نیک اعمال کرنے چاہیے، اور پھر اللہ کی عبادات، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے کہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرائے۔ تو عبادت میں سے ایک یہ چیز بھی ہے جو کہ اس ہی آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو پھر اللہ کی عبادت میں کسی کے ساتھ شرک نہ کرے، یعنی کہ امید بھی غیر اللہ سے نہ لگائے، یعنی غیر اللہ سے وہ امید لگانا کہ جس میں کسی اور کو قدرت نہ ہو، کسی اور سے وہ امید لگانا جو صرف اللہ تعالیٰ کی طاقت ہو، اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں ہو، وہ امید غیر اللہ سے اگر لگائی جائے گی تو وہ شرک ہوگا اور شرک اکبر ہوگا۔ اور اسی طرح دیگر آیات میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، مثلا جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ نوح میں فرماتے ہیں مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہیں پہچانتے، اللہ کی عظمت کی امید نہیں رکھتے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، آپ اللہ سے وہ امید رکھتے ہیں جو کافر امید نہیں رکھتے، یعنی کافروں کی غیر اللہ سے امیدیں ہوتی ہیں اور جو مومن ہے اس کی اللہ سے امیدیں ہوتی ہیں۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، جو آپ اللہ سے امیدیں رکھتے ہیں وہ غیر اللہ کی اللہ سے امیدیں نہیں ہیں، ان کی غیر اللہ سے امیدیں، مشرکوں کی وہ امیدیں اللہ سے نہیں ہیں بلکہ وہ غیر سے امیدیں ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اور حکمتوں والا ہے، جانتا ہے کہ کس کی کس سے امید ہے، اور جو ہے کیونکہ یہ دلی معاملہ ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے۔ تو یہ تو انہوں نے جو ذکر کیا ہے، اس کے متعلق کچھ تفصیل جو اس کے پہلو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، ان میں سے یہ کہ امید، جیسا کہ خوف ذکر ہوا، امید اس کے بالمقابل چیز ہے۔ خوف اور امید یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل چیزیں ہیں اور ایک دوسرے کے مقابل عبادات ہیں، لیکن مقابل ہونے کے باوجود ان دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ خیر اس کو ہم آخر میں ذکر کرتے ہیں، پہلے امید کو اللہ کی عبادت ہونے کے متعلق کچھ وضاحت کرتے ہیں کہ امید ایک تو یہ چیز کہ یہ قلبی عبادت ہے، دل میں انسان محسوس کرتا ہے، اور اس کی اگر تعریف کی جائے، انسان ویسے اس کو سمجھتا ہے لیکن اگر اس کی تعریف کی جائے تو وہ یہ ہوگی کہ کسی ممکن چیز کے حاصل ہونے کی رغبت اور خواہش رکھنا، خود کو عاجز سمجھتے ہوئے اور کسی سے اس کی امید رکھنا، یہ ہے امید۔ یا دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ امید وہ اثر ہے جو دل میں ہوتا ہے اور جو انسان کو اگر وہ حاصل ہو جائے تو انسان اس پر خوشی محسوس کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں امید۔ البتہ یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ امید اور تمنا میں فرق ہے۔ امید میں توکل اور کوشش اور محنت کا عنصر پایا جاتا ہے کہ امید جب ہوتی ہے بندے کو تو بندہ توکل بھی کرتا ہے اس پر جس سے امید ہو، اور پھر اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، اور جو تمنا ہے، تمنا میں سستی پائی جاتی ہے اور بغیر کوشش کے تمنا ہوتی ہے، اور یہ قابل تعریف چیز نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کی مذمت کی ہے، تعریف نہیں کی۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین ان کی کتاب ہے، اس میں امید کی 3 اقسام ذکر کی ہیں جو کہ بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ کہتے ہیں امید کی 3 اقسام ہیں اور ان میں سے 2 اقسام قابل تعریف ہیں اور ایک قسم وہ دھوکہ ہے، فریب ہے اور قابل مذمت چیز ہے۔ پہلی قسم امید کی یہ ہے کہ بندہ اللہ سے امید کی بنا پر اللہ کی اطاعت کے اعمال کو بجا لائے اور اللہ کے ثواب کے حاصل کرنے کی امید میں اس کی محنت ہو۔ یہ تو ہے کہ اللہ کی اس امید کی وجہ سے بندہ اللہ کی اطاعت پر لگ جائے۔ اور دوسری قسم یہ ہے امید کی کہ بندہ اگر گناہ کر بیٹھے تو پھر اللہ کی امید سے، اللہ کی مغفرت، اللہ کے احسان اور اللہ کی کرم نوازیوں کی امید سے وہ پھر توبہ کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ یہ دونوں چیزیں قابل تعریف ہیں، دونوں امید کی اقسام قابل تعریف ہیں۔ اور تیسری قسم جو کہ دھوکہ ہے اور قابل مذمت چیز ہے کہ بندہ ایک تو گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے، خطاؤں میں ڈوبا ہوا ہے اور بغیر عمل کے، بغیر کسی محنت کے بس اللہ کی امید کو لگائے ہوئے ہے، اور تو اس کے بارے میں ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دھوکہ ہے اور جھوٹی تمنا ہے۔ تو امید جو ہے
وہ امید ہے جس کی بنیاد پر بندہ عمل کے لیے تیار ہو جائے اور عمل اس میں آ جائے اور محنت کی جستجو اس میں پیدا ہو۔ ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے الفوائد، اس میں انہوں نے یہ چیز تمنا کے امید کے متعلق یہ بھی ذکر کی ہے کہ جتنا بندے کی اللہ سے امید بڑھتی ہے اتنا ہی وہ اعمال میں محنت کرتا ہے۔ اس کی مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ جیسے کہ ایک زمین میں بیج ڈالنے والا کسان ہو، وہ جتنا زیادہ اس کو غلے کی امید ہوتی ہے کہ اس زمین سے مجھے زیادہ غلہ ملے گا، یہ زیادہ زرخیز زمین ہے، اتنا ہی زیادہ اس زمین میں بیج ڈالتا ہے، اور جتنا اس کو غلے کی امید کم ہوتی ہے کہ یہ تو اتنی زرخیز زمین نہیں ہے، اتنا ہی اس میں بیج کم ڈالتا ہے۔ تو جتنی انسان کی امید زیادہ ہوگی اللہ سے، اتنا ہی جو ہے اس کی محنت زیادہ ہوگی، اتنا ہی اس کی کوششیں زیادہ ہوگی۔ اور اگلی چیز یہ ہے کہ اللہ سے امید کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت سے ہے، کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا، اللہ کی طاقتوں کا، اللہ کی نعمتوں اور عطاؤں کا، اور اسی طرح خاص کر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت جو جنت ہے اس کے متعلق انسان کا علم جتنا ہوگا اتنی انسان کی امید اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوگی۔ کیونکہ ہم یہ باب ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت کے متعلق پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کی معرفت میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، کیونکہ وہ ساری قدرتوں کا مالک ہے اور ساری عبادتوں کا مستحق ہے۔ تو اسی کے تحت ہم یہ عبادات پڑھ رہے ہیں کہ یہ عبادات ساری کی ساری صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں۔ اور اس میں بعض جو صورتیں شرک کی پڑتی ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ ذکر کر رہے ہیں۔ اور ایک اور بڑی اہمیت کے حامل اس ہی پوائنٹ کے تحت یہ ہے کہ یہ امید، یہ اعمال کی قبولیت کی بنیادی شرائط میں سے کیا کیا شرائط ہیں کہ اعمال کا قبول ہونا؟ ایک تو اس کے لیے اخلاص ضروری ہے۔ بندے میں اگر اخلاص نہیں تو نیک سے نیک عمل اس کا کوئی اللہ کے ہاں اس کا نتیجہ نہیں ہوگا، اور کوئی اس کے لیے اس کا بدلہ نہیں ملے گا۔ ایک تو اعمال کی قبولیت کی شرط اخلاص ہے، اور دوسری اتباع رسول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر کوئی عمل کیا جائے گا جو اخلاص کی بنیاد پر بھی ہو، نبی کے طریقے کے مطابق بھی ہو، تو پھر وہ عمل نیک کہلائے گا اور اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ پا سکتا ہے۔ اور تیسری بنیادی، دیگر شرائط بھی ہیں اعمال کی قبولیت کی، لیکن تیسری بنیادی شرط جو ہمارے ٹاپک کے متعلق ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھنا۔ یہ بھی اعمال کی قبولیت کی شرائط میں سے، ہم جو عمل کرتے ہیں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھنا ضروری ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ بخاری میں، صحیح بخاری میں انہوں نے ایک باب باندھا ہے، باب ما جاء ان الاعمال بالنیت والحسبہ، باب اس بیان میں کہ یہ جو اعمال ہیں ان کا دار و مدار نیتوں پر بھی ہے اور ثواب کی امید رکھنے پر بھی ہے، یعنی ثواب کی امید ہوگی اور نیت اخلاص والی ہوگی تو پھر انسان کے اعمال درست ہوں گے۔ اور اس کے تحت انہوں نے وہ حدیث لائی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا، آدمی کا اللہ سے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، حالانکہ اس پر فرض ہے یہ چیز۔ اکثر یہ چیز بندے کے ذہن سے محو رہتی ہے کہ بندہ یہ امور مطلب جیسے فرائض ہیں اس کے اوپر اور عام عادات کے طور پر انسان اس کو ادا کرتا ہے، اگر اس کے ساتھ یہ ثواب کی امید بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے تو وہ چیز عبادت بن جاتی ہے۔ مطلب بندے نے اہل و عیال پر خرچ کرنا ہے، لیکن ساتھ میں یہ امید ہو کہ میں یہ خرچ کر رہا ہوں یہ اللہ سے ثواب کی امید کی بنیاد پر کر رہا ہوں، تو وہ چیز عبادت بن جائے گی، جس کی دلیل یہ ہے یہ حدیث کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بندہ اگر اللہ سے ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال کے لیے بھی خرچے کا معاملہ کرتا ہے، خرچ کرتا ہے ان پر، تو یہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو اعمال کی قبولیت میں یہ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھنا یہ بھی بنیادی شرائط میں سے ایک شرط ہے جو کہ اکثر لوگوں کے ذہنوں سے محو رہتی ہے۔ یہ چیز بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح اللہ سے امید کے بڑے فوائد ہیں، ان میں سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ سے امید لگانے والا نبی علیہ السلام کا مطیع اور فرما بردار ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کی امید رکھتا ہے، اللہ سے اس کی امیدیں جڑی ہوئی ہیں، اور اسی طرح آخرت کے دن کی امید ہے اس کو کہ اللہ سے ملاقات ہوگی، اس کے اعمال پیش ہوں گے، اس کے مطابق اس کی جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا، جس کو اس بات کی امید ہے اور اللہ سے اس کی امیدیں جڑی ہوئی ہیں، وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والا ہے،
اس کے لیے یہ نبی علیہ السلام اسوہ حسنہ ہیں اور رول ماڈل ہیں اور بہترین اس کے لیے نمونہ ہیں۔ یعنی اگر بندے میں اللہ سے امید نہیں ہے اور آخرت کے دن کا اس پر یقین، اس کے اندر یقین کا مادہ نہیں پایا جاتا اور ذکر و اذکار سے بندہ خالی ہے، تو وہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے عاری ہوگا اور بھاگتا ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام کی اطاعت ہی وہ واحد عنصر ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم اللہ تعالیٰ سے جنت کی امید رکھتے ہیں اور اسی کے ذریعے انسان کے اعمال قبول ہوں گے۔ تو اعمال کی قبولیت کی بنیادی شرائط میں سے اتباع رسول بھی ہے، اور اتباع رسول کے لیے اللہ سے امیدیں لگا، اللہ سے امید ہوگی تو پھر بندہ عمل کے لیے اٹھے گا، عمل کے لیے محنت کرے گا، اور عمل کے لیے پھر نبی علیہ السلام کی مطابقت اور ان کی طریقے کا پتہ ہونا اور اس کے مطابق عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ ایک تو یہ بنیادی فائدہ ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ سے امید جو نہیں رکھتا، کیونکہ یہ فرض عبادت ہے، اللہ سے امید رکھنا یہ فرض عبادت ہے، تو اللہ تعالیٰ سے جو امید نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت وعید سنائی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتے ہیں ان الذین لا یرجون لقاءنا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید ہی نہیں رکھتے، اللہ سے ملنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے اعمال پیش کیے جائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فیصلہ کرنا ہے کہ اس جنتی ہے یا جہنمی ہے، کوئی اس کو خیال ہی نہیں ہے۔ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آج کے گویا کہ یہ آج کے بندے کے حالات کو گویا کہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، آج ہی حالت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ملاقات کی امید ہی نہیں رکھتا، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو بیٹھے ہیں، بلکہ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، بلکہ مطمئن ہو بیٹھے ہیں کہ جی ہم تو کامیاب ہو گئے، فلاں چیز مل گئی ہے اور بس میں دنیا سے بڑا راضی ہوں، میرے سارے خواب پورے ہو گئے، فلاں فلاں، آپ جو لوگوں کے الفاظ سنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ اس جہنمی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ اللہ سے امید ہی نہیں رکھتا اور دنیا سے ہی راضی ہے اور اسی پر مطمئن ہے، اور ساتھ ساتھ والذین هم عن آیاتنا غافلون، جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہماری آیات سے وہ غافل ہے، کیونکہ یہ چیزیں جس کو اللہ سے امید ہی نہیں ہے اور دنیا اس کے اندر رچی بسی ہوئی ہے، اس نے اللہ کی آیات کو کیا کرنا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کا لازمی یہ نتیجہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی آیات سے غافل ہے، دین سے غافل ہے، نماز سے غافل ہے، تو فرمایا اولئک مأواہم النار، یہ لوگ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، بما کانوا یکسبون، ان کے ان اعمال کی بنیاد پر جو وہ کرتے رہے۔ تو یہ اعمال جو انہوں نے کیے ہیں، یعنی جو اللہ سے غافل رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے امید ہی نہیں تھی اور دنیا پر مطمئن تھے، اللہ کی آیات سے غافل تھے، تو ان میں بنیادی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید نہ ہونے پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ اور جو بندہ اللہ سے امید نہیں رکھتا، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے جڑتا بھی نہیں ہے، اعمال میں بھی سستی، اور آخر وہ اعمال سے بری ہو کر اللہ تعالیٰ کا کفر کر بیٹھتا ہے اور الحاد میں پڑ جاتا ہے۔ اور آج یہی صورتیں، یا آج ہمیں یہی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ دنیا بندے کے اندر رچی بسی ہوئی ہے اور اللہ سے امید ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین ہی نہیں ہے اور آخرت کا گویا کہ ایمان ہی نہیں پایا جاتا۔ تو یہ امید بڑی اہمیت کے حامل چیز ہے، جتنی بندے میں امید ہوگی اتنا ہی بندے کے عمل میں جو ہے محنت پائی جائے گی، اور امید کا تعلق بندے کے علم سے بھی ہے کہ جتنا بندہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں، اللہ کی نعمتوں اور عطاؤں کا اس کو علم ہوگا اور احساس رہے گا، اتنا ہی اس کی امید بڑھے گی اور پھر اس کا عمل بڑھے گا۔ اب آتے ہیں کہ وہ صورت جو کہ امید میں پائی جاتی، یعنی امید کی وہ صورت جو کہ شرک کہلاتی ہے، وہ کیا ہے؟ میں نے شروع میں اختصاراً یہ چیز ذکر کر دی تھی کہ غیر اللہ سے وہ امید لگانا جس پر وہ قادر ہی نہیں ہو، جس پر قدرت صرف اللہ تعالیٰ کو ہو، وہ امید غیر اللہ سے اگر رکھی جائے گی، وہ بے شک وہ پیر ہو، وہ حجر ہو، وہ شجر ہو، وہ درخت ہے، وہ کوئی پیر ہے بہت بڑا، یا قبر ہے کوئی، یا فرشتہ ہے حتیٰ، یا جن ہے، یا پھر کوئی نبی ہے بڑے سے بڑا، نبی علیہ السلام بھی ہیں، اگر ان سے بھی وہ امید لگائی جائے جس پر وہ قدرت ہی نہیں رکھتے اور جس پر قدرت صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، مثلاً گناہوں کی معافی کروانا، یہ نہ نبی سے ہم کر سکتے ہیں نہ کسی سے، صرف اللہ تعالیٰ کا یہ خاصہ ہے، مریض کی شفا۔ اچھا، یہاں یہ چیز میں ذکر کر دوں کیونکہ یہ بات آئی ساتھ میں، کیونکہ میں دوبارہ سے ادھر سے سٹارٹ کروں گا کہ ایک ہے اسباب کو اختیار کرنا، اسباب کو اختیار کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے، اور اسی طرح
کسی سے ایسی امید رکھنا جس کی وہ طاقت بھی رکھتا ہو، جو چیز جس میں وہ مدد بھی کر سکتا ہے۔ آپ کسی سے امید رکھتے ہیں کہ جی وہ آپ کا کوئی کام کر سکتا ہے اور اس کی طاقت ہے، تو یہ اس سے وہ امید لگانا جائز ہے، اس سے وہ امید لگانا جائز ہے۔ البتہ اس کے ساتھ اس عمل کا اللہ کی طرف سے ہونا، یہ بھی اس بندے کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ صرف یہ اگر اس نے نہ کیا تو ہوگا ہی نہیں یہ کام، تو یہ ساتھ میں ہونا چاہیے۔ البتہ اگر اس کی قدرت میں ہے، اس کے طاقت میں ہے، اس کی اتھارٹی ہے، تو پھر اس کو سبب مانا جا سکتا ہے اور اس سے امید رکھی جا سکتی۔ البتہ یہ عقیدہ صحیح یہ ہے کہ سبب کو اختیار کیا جائے، البتہ جو توکل ہے وہ مسبب الاسباب یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے بندے کا۔ یہ صحیح عقیدہ ہے کہ سبب بھی اختیار کیا جائے، لیکن سبب پر اعتماد نہ کیا جائے بلکہ اللہ پر اعتماد کیا جائے، جو اس سبب میں تاثیر پیدا کرے گا تو پھر ہمارا وہ کام ہوگا۔ مثلا ہم ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہیں، البتہ یہ جو دوا ہے یہ اس شفا کا سبب ہے اس بیماری سے، تو ہم اسی لیے دعا لیتے ہیں، ہم نے یہ سبب اختیار کیا۔ البتہ اس سبب کے کارگر ہونے کے لیے اللہ کے اذن کی ضرورت ہے، یہ عقیدہ ہونا درست عقیدہ ہے۔ بالکل یہ عقیدہ صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اسی دعا ہی نے مجھے شفا دینی ہے، بلکہ اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاثیر ہونا، ماننا، یہ عقیدہ درست ہے۔ اور اگر بندہ یہ بالکل ہی کہے کہ جی صرف یہ دوائی ہی ہوئی تو مجھے یہ اس بیماری سے شفا ملے گی، اللہ کی طرف سے بالکل اس کا احساس ہی نہ ہو، بلکہ کوئی بندہ نفی کر دے، تو یہ شرک اور کفر کی طرف جاتی ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک بہت عظیم بات ہے جس سے یہ چیز خلاصتاً سمجھ آ جاتی ہے کہ الاخذ بالاسباب عبادت، اسباب کو اختیار کرنا یہ عبادت ہے، والاعتماد علیہا شرک، لیکن اسباب کے اوپر اعتماد اور توکل کر لینا یہ ہے شرک، یہ ہے شرک اور اس سے بچنا چاہیے۔ اسباب اختیار کرنا عبادت ہے، لیکن اسباب پر توکل نہیں ہوگا، توکل اللہ پر ہی ہوگا کہ وہ ان اسباب میں تاثیر پیدا کرے گا، کیونکہ کبھی سبب ہوتا ہے لیکن اس کا نتیجہ نہیں پایا جاتا، کیونکہ نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام، اس کی مثالیں موجود ہے، ابراہیم آگ کا کام ہے جلانا، لیکن ابراہیم علیہ السلام آگ میں داخل ہوئے، اللہ تعالیٰ کا اذن نہیں تھا تو اس آگ نے نہیں جلایا، اور اس طرح بہت ساری مثالیں۔ تو اسباب کو اختیار کرنا یہ عبادت ہے، اور اس اسباب پر اعتماد یہ شرک ہے، بلکہ اعتماد صرف اللہ تعالیٰ پر ہوگا۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ غیر اللہ سے وہ امید لگانا جس پر وہ قادر ہی نہ ہو، قدرت صرف اللہ تعالیٰ کی اس پر ہو، وہ امید غیر اللہ سے اگر لگا لی جائے گی، مثلا گناہوں کا معاف کرنا، جی فلاں نبی یا ہمارے پیارے نبی ہی میرے گناہ معاف کرا دیں گے، ایک تو شفاعت کا معاملہ ہے وہ الگ ہے، ویسے عمومی طور پر بندہ کہنا کہ جی فلاں فرشتہ یا فلاں جن یا فلاں پیر یا فلاں نیک شخص یا فلاں عالم اس نے میرے گناہ کو معاف کروا دینا ہے، یا کسی سے یہ امید رکھنا کہ جی یہ میرے مرض کی شفا دے گا، اس سے شفا کی امید رکھنا، مشکلوں کے ٹلنے کی امید رکھنا، یا فلاں میری مرادیں پورے کرے گا، فلاں میری وسعت اور فراخی اور میری غریبی کو دور کرنے کا باعث ہوگا، امید ہوگی اس سے۔ اسی طرح وقت پڑنے پر فلاں میری مدد کر سکتا ہے بغیر ظاہری اسباب کے، یا کسی سے برکت کی امید، یعنی بہت ساری ایسی چیزیں جو امید کے طور پر لگائی جا سکتی ہیں، وہ یعنی وہ قدرت صرف اللہ تعالیٰ کی اس میں ہو، اس میں بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں۔ کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، تو یہ امیدیں لگانا یہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے جب یہ امید لگائی جائے گی تو یہ عبادت ہے۔ اور اگر ان میں سے کوئی بھی امید اللہ کے علاوہ کے ساتھ لگائی جائے گی، غیر اللہ کے ساتھ وہ کوئی بھی ہو، تو یہ شرک بن جائے گا، کیونکہ وہ چیز ہی ایسی ہے کہ جس میں قدرت ہی اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اگر وہ چیز ہم نے کسی اور کے ساتھ، یا وہ امید ہم نے کسی اور کے ساتھ لگا لی، تو گویا کہ ہم نے غیر اللہ میں، وہ کوئی بھی ہو، وہ نبی ہے، وہ ولی ہے، وہ فرشتہ ہے، وہ کوئی بھی ہے، اس سے ہم نے امید لگا کے یہ گویا کہ عقیدہ رکھا ہے کہ اس میں بھی وہ قدرتیں اور طاقتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں، تو یہ شرک ہوگا، یہ شرک ہوگا۔ ایسے امور میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف بندے کی امید ہونی چاہیے اور دلی تعلق ہونا چاہیے۔ اور اگر بندے نے ان امور میں غیر اللہ کی طرف امید رکھی تو یہ شرک اکبر ہے اور بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں میں بار بار جو پڑھا رہا ہوں، اس سے مراد فتویٰ نہیں ہے، اس سے مراد یہ کہ اپنی اصلاح کی جائے، اپنے آپ کو درست کیا جائے، موت سے پہلے اپنے عقیدے کو درست کیا جائے۔
تو ان چیزوں میں امید صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگائی جائے، اور اس کے علاوہ جو بھی، یعنی جو بھی، میں اس کی جامع تعریف یہ کروں کہ جو امید اللہ تعالیٰ سے لگائی جا سکتی ہے، اور ایسے کام جس پر صرف اللہ تعالیٰ ہی طاقت رکھتے ہیں، کسی اور کی طاقت نہیں ہے، وہ امید صرف اللہ سے لگائی جائے گی، اور اگر وہ کسی اور سے لگائی جائے گی تو وہ شرک اکبر ہوگا۔ اور اگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جڑ جائے کہ آپ نے ایک تو یہ کام کیا کہ وہ اللہ کی طاقت تھی، آپ نے غیر اللہ سے امید لگا لی، اور ساتھ ساتھ پھر اس کی عبادت بھی شروع ہو گئے، اس سے دعائیں کرنے لگ پڑے، اس سے پناہیں مانگنے لگ پڑے، اور اس کے سامنے سجدے کرنے لگ پڑے، اس کے لیے نظر و نیازیں دینے لگ پڑے، تو یہ تو شرک پر مزید شرک ہے۔ کسی قبر والے کے طواف اس امید میں کہ جی یہ میرا فلاں کام کر دے گا، اگر یہاں کسی قبر کو چومیں گے، وہاں سجدہ کریں گے، اس کو متبرک سمجھیں گے، اس کا احترام کریں گے، تو جو ہے میرا یہ کام ہو جائے گا، میرا جو ہے مجھے فلاں نفع مل سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں شرک کی اقسام ہے، اور شرک پر یہ سنگین شرک ہے۔ یہ امیدیں صرف اللہ تعالیٰ سے لگانی چاہیے، اور اس کا بنیادی سبب بھی یہ جو کہ میں پہلے بار بار ذکر کر چکا کہ بندوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی نہیں ہے، اللہ کی قدرتوں اور اللہ کی طاقتوں اور اللہ کی عطاؤں اور نعمتوں کا علم ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ غیر اللہ کی طرف اپنی لو لگائے ہوئے ہیں، غیر اللہ سے امیدیں لگائے ہوئے ہیں، جو کہ شرک ہے، اور شرک میں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ جب بندے کو اللہ کی طاقتوں کا اندازہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور عطاؤں کا علم ہوگا تو پھر بندہ یہ کام نہیں کرے گا، لیکن ان کا یہ لا علمی کا ہونا یہ بھی ان کے لیے عذر نہیں بنے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو زندگی دی ہے، یہ 60 سال 70 سال کی، اس میں بندے کو ٹارگٹ یہ دیا ہے کہ اللہ کو پہچاننا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اور پھر ہمیشہ کی جنتیں ہیں، اور اگر اس میں تم ناکام رہے اور اللہ کو پہچانا ہی نہیں تو پھر ہمیشہ کی جہنم ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ یا تو ہم نے ہمیشہ کی جنت، وہ صدیوں، آپ کہہ لیں کروڑوں اربوں، جو ہماری گنتی جہاں پر ختم ہو جاتی، کروڑوں اربوں صدیاں آگے جو ہیں اس کے اوپر جا تو بندے کی جنت ہے یا جہنم ہے۔ تو اس زندگی کی بنیاد پر ہے، تو سوچیں کتنی بڑی ذمہ داری ہے جس میں ہم یہ ابھی گزر رہے ہیں اور چل رہے ہیں۔ ایک ایک سیکنڈ جو ہے ہمارا جنت یا جہنم کا فیصلہ ہے، جو کہ ہم خود کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جب موت آ جانی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ ہمارے سامنے پیش کرنا ہے کہ آپ نے کیا عمل کیا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنے فتاویٰ میں یہ چیز ذکر کرتے ہیں کہ امید صرف اللہ تعالیٰ سے لگانی چاہیے، نہ کہ مخلوق سے، کسی قوت یا اس کے نیک عمل وغیرہ کی بنیاد پر کسی مخلوق سے امید نہیں لگا سکتی، کیونکہ غیر اللہ سے امید یہ شرک ہے۔ البتہ اللہ نے اسباب رکھے ہیں، لیکن اسباب خود اثر انداز نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں اثر نہ ڈالے اور اللہ تعالیٰ اس مشکل کے حل ہونے کی رکاوٹیں ختم نہ کرے۔ اور ایک آیت ہے جو اس مفہوم کو بہت ہی واضح کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، یہ مشرک یہ اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کو الہہ بناتے ہیں تاکہ یہ ان کی مدد کریں، تاکہ یہ جن کو وہ خدا بنا رہے ہیں، جن کی عبادت کر رہے ہیں اور جن کے سامنے جھک رہے ہیں، یہ کل ان کی مدد کریں اور ان کی نصرت کر سکیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا، سیکفرون بعبادتہم، کل قیامت کے دن یہ ان کی عبادت، یعنی جو یہ غیر اللہ کے ساتھ امیدیں لگائے ہوئے تھے اور ان کی مدد کی امید رکھتے تھے، تو یہ ان کی اس عبادت کا کل انکار کریں گے قیامت والے دن، وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، بلکہ یہ ان کے مخالف ہو جائیں گے، یہ ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ تو یہ امید جو ہے یہ ایسی عبادت ہے کہ جو صرف اللہ تعالیٰ سے لگائی جائے، بلکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ غیر اللہ سے امید اگر لگائی جائے گی تو جتنا بندہ غیر اللہ سے امید رکھے گا اور اس پر توکل رکھے گا، بندہ ذلیل ہوگا، اور غیر اللہ سے جتنا بندے کے ساتھ تعلق جڑے گا اس ہی کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ اس بندے کو ذلیل کریں گے۔ اور آخر میں یہ چیز میں ذکر کرنا چاہوں گا، وقت تھوڑا سا اوپر ہو گیا لیکن میں آخری کنکلوڈنگ یہ چیزیں ذکر کرتا ہوں کہ یہ خوف، اور کل ہم نے ذکر کیا اور آج ہم یہ امید کی بات کر رہے ہیں، یہ دونوں چیزیں ایٹ اے ٹائم پایا جانا یہ عبادت کے بنیادی ارکان میں سے، خوف اور امید ایک دوسرے کے مقابل چیزیں ہیں۔ خوف کسی متوقع مشکل سے انسان کو خوف ہوتا ہے، اور اسی طرح امید کسی چیز کی ہوتی ہے، مستقبل میں کسی چیز کا مل جانا جو کہ ممکن ہو۔
تو یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہیں، لیکن دونوں عبادات ہیں اور عبادت کے بنیادی رکن ہیں۔ اور سلف کہتے ہیں کہ ایمان خوف اور رجا کے درمیان کی کیفیت ہے، یعنی خوف، اور یہ بھی نہیں ہے کہ خوف غالب ہو اور امید غالب نہ ہو، کیونکہ اگر خوف غالب ہے تو انسان رہبانیت میں پڑ جائے گا اور سب کچھ چھوڑ کے دنیا تو الگ ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے رہبانیت سے بھی منع کیا ہے اور دنیا کے اندر بھی رہنا ہے، اور ساتھ میں اگر بندے کے اوپر امید غالب ہو گئی تو بندہ عمل سے خالی ہو جائے گا اور یہودیت کی طرح جو ہے وہ اترائے گا اور صرف اور کہے گا کہ ہم جنت تو ہمارے لیے ہی۔ تو خوف بھی ہونا چاہیے اور امید بھی ہونی چاہیے، جیسا کہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا مرتے وقت کہ آپ کی کیا کیفیت ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس بات کا بھی خوف ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ پکڑ نہ لے، اور امید بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے مجھے نوازے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہی مطلوب ہے اور یہی ایمان ہے۔ اور علماء نے تو گویا یہ امید اور خوف کو پرندے کے دو پروں سے تشبیہ دی ہے کہ اگر دونوں پر سلامت ہیں تو آپ کی یہ ایمان کی اور عبادت کی پروان جو ہے یہ مستقل ہو سکتی ہے۔ ان میں سے کوئی ایک پر بھی خراب ہوا تو انسان اس کی ایمان کی پروان آپ کہہ لیں یا عبادت کی پروان وہ صحیح نہیں ہو سکتی۔ اگر ایک پر کمزور ہے، دوسرا پر اگر صحیح بھی ہے تو اس کی پروان نہیں ہوگی اور وہ صحیح طرح اڑ نہیں سکے گا، جس طرح پرندہ نہیں اس کی دو پروں پر ہی اڑ سکتا ہے، ایک پر نہیں اڑ سکتا۔ تو اسی طرح یہ خوف اور امید دونوں کا ہونا لازمی ہے اور ضروری ہے عبادت میں، کیونکہ خوف ہوگا تو بندہ حرام کردہ امور سے بچے گا، اور امید ہوگی تو بندہ جو ہے اللہ کے حکموں پر چلنے والا بنے گا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا۔ تو آج کے لیے انشاءاللہ اتنا کافی ہے، باقی اس کے متعلق کچھ تمہید اور دیگر چیزیں کل ذکر کریں گے۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔